اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے حد لطف و کرم اور احسان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ان کے طفیل سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق ہوئی ہے، اور ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس پر اپنا خاص کرم فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کا سب سے پہلا ماخذ جو دین کے احکامات اور تعلیمات اور دینی تربیت کی اصل کتاب ہے نصاب کے لیے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کر بھی نہیں سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو سمجھا جا سکے آسان طریقے سے، تاکہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل کرنے کے قابل ہوں۔ آج کل جو ذہن بن چکا ہے، جو رواج ایک رسم بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک صرف عربی پڑھتے جائیں اور ثواب کماتے جائیں، یا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قرآن مجید صرف ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں فرمایا گیا تھا، حقیقتاً یہ کتاب مقدس انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عطا فرمائی گئی تھی۔ جس طرح سے انسان کوئی بھی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی شعبہ میں ماہر بننے کے لیے، یا اس کا علم اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص کلاس میں، ایک خاص کورس میں داخلہ لیتا ہے، تو اس کورس کے مطابق وہ کچھ نصاب پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ اپنے بندوں کو بتا دے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تعلیم اور تربیت ہونا بھی ضروری تھی۔ اس تعلیم و تربیت کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آپ کے قلب منور پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے ہمیں رب کریم کا کلام پاک عطا ہوا، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور عمل کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو آج ہمارا ذہن جو ایک عام سوچ بن چکی ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا جائے، یا بہت زیادہ مال و دولت، عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر لیا جائے، حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو انسان کے بنانے والے نے، انسان کے مالک نے اس کو بتایا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ یقیناً وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے رب کا سچا اور پکا بندہ بن جاتا ہے۔ اب وہ سچا اور پکا بندہ کیسے بننا ہے، وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قرآن مجید کو کوشش کریں گے سمجھنے کی،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھیں، سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے اس تعلیم و تربیت کو بڑھانے کی، احسن طریقے سے سکھانے سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کچھ بنیادی باتیں قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور ہم اہل عرب میں نہیں ہیں، ہم غیر عرب ہیں، یعنی ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے تو بالکل صحیح ہوگا کہ ہمارے اسکول کی تعلیم میں، جو ہمارا اسکول کا نصاب ہے، اس میں جو اہمیت انگریزی زبان کو حاصل ہے وہ عربی زبان کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے یہ ہونا ضروری تھا کہ جس طریقے سے اول کلاس سے انگریزی زبان انگریزوں کے لب و لہجہ میں بولنا اور اس کو سیکھنا اس طرح سے لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے، گویا اس کے بغیر انسان تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتا۔ اگر یہ طریقہ عربی زبان کے ساتھ اپنایا جاتا تو مجھے امید ہے کہ میٹرک تک بچہ اتنا قابل ہو جاتا کہ قرآن مجید کی زبان کو سمجھ سکتا۔ اور بہت سی ایسی باتیں، گمراہی کی باتیں جو عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے انسان سمجھ نہیں پاتا، اور کوئی اگر غلط سمجھائے اس کو، کسی آیت کا معنی، کسی حدیث پاک کا معنی غلط سمجھائے تو وہ سمجھانے والے، بولنے والے پر یقین کر لیتا ہے، کیونکہ اسے خود سے عربی نہیں آتی، اس لیے وہ بتانے والے کی غلطی کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود عربی سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے چھوٹوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اسے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو ہم سب چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اللہ پاک کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اس کے ترجمے کو بہتر طریقے سے نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر سکیں۔ آپ سب بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ زیادہ آیتیں ایک کلاس میں نہیں پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا سبق پڑھیں گے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے گھریلو خواتین وقت نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے صرف قرآن پاک کے ترجمے سے گزر نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے اندر اتارنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم چند آیتیں جو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ہم ان آیتوں کو حفظ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ کیا معلوم ہماری اس چھوٹی سی نیت اور کاوش میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور ہم جب قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر چکیں تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ہمارے سینے میں حفظ کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم سب کو اس کلاس میں شامل ہم تمام شرکاء کو قرآن پاک کو نہ صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھنے بلکہ اسے یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ جو بھی ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ الفاظ بار بار دہرائے جائیں گے۔ اگر ہم آغاز ہی میں لفظوں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں آگے چل کر بہت آسانی ہوگی۔ ابتدا میں اگر ہم چند آیتوں سے سبق شروع کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہم نے شروع کی کلاسز کے اسباق کو یاد کر لیا ہوگا تو ہم اگلی کلاسز میں زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمیں اکثر الفاظ کا معنی آتا ہوگا۔
دوسری اہم بات، چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ہماری مادری زبان اور ہماری قومی زبان اردو ہے، تو ایک زبان سے جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک زبان میں کسی مطلب کو بیان کرنے کا، کسی معنی کو، کسی مفہوم کو بیان کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک بات جو انگلش زبان میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اردو میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جس میں الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہم آغاز کی چند آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی بہتر بناتے جائیں، کیونکہ جو علماء کرام نے ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کا، یا لفظی ترجمہ لکھا ہے یا محاورتاً ترجمہ لکھا ہے یا تفسیر لکھی ہے، وہ بہت بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اور اس بلند مقام پر پہنچنے تک ان کی اردو میں بہت زیادہ گہرائی اور نکھار آ چکا ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مناسب الفاظ استعمال کر کے ترجمہ اور تفسیر لکھیں تاکہ قریب سے قریب تر مطلب وہ اردو زبان میں بیان کر سکیں۔ اب اگر ہمیں اعلیٰ درجے کی اردو نہ آتی ہوگی تو ہم اس ترجمے کا مطلب بھی مشکل سے سمجھ پائیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ اردو زبان کی لغت بھی آپ اپنے پاس ارینج کر لیں تاکہ اردو کے جو لفظ آپ کو نہ آتے ہوں ان کا ترجمہ بھی آپ اردو کی لغت میں سے دیکھتے جائیں اور آپ کی اردو اس طریقے سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھیں گے، ہماری بول چال میں، ہماری گفتگو میں بھی بہتری آتی جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنے دل کی بات جو دوسرے سے شیئر کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے ذہن میں ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، ہمارا جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں، اگر ان کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ درست نہ ہوں تو ہم اپنے ذہن و دل میں موجود بات کو صحیح طریقے سے سامنے والے مخاطب بندے کو پہنچا نہیں سکتے۔ تو اگر ہماری اردو بہتر ہوتی جائے گی تو ہمارا کلام، ہماری گفتگو بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ جن سے گفتگو کریں گے ان کو یقیناً اس بات کا تجسس ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں، آپ کے کلام میں شائستگی آتی جا رہی ہے، بہتری آتی جا رہی ہے۔ یوں آپ اپنی گفتگو سے اپنے سننے والے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ وہ قرآن پاک سیکھے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ خیال بھی رہے کہ قرآن پاک کا جب ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، تو قرآن پاک نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، بلکہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے گفتگو میں، ہماری کلام میں، ہماری سوچ میں، ہماری پوری زندگی میں جو بھی بگاڑ ہے وہ درست کرتا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا قرآن پاک سے واقعی حقیقتاً فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اگر ہم صرف دنیا دکھاوے کے لیے ترجمہ پڑھنے کی کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو پھر جیسی نیت ویسی مراد۔
اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہر دل پر وہ پردہ اٹھے گا جو دل اللہ سے جو لینا چاہتا ہوگا۔ ہمارے پاس اتنے تراجم ہیں، اتنے تفسیریں ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس عالم نے رب تعالیٰ سے اور رب تعالیٰ کے کلام سے جیسا رشتہ جوڑنا چاہا، رب تعالیٰ نے اس پر اس طریقے سے پردہ اٹھا دیا، کیونکہ کلام مقدس اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک وہ کتاب ہے جس میں کل کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ میری چند گزارشات تھیں کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کے ترجمے کی کلاس میں شامل رہنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ جب آپ اس میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کو چھوڑیں نہ۔ اسی مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں کا کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی سبق مس نہ ہو جائے، کوشش ہے کہ ہر سبق کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی جائے، تاکہ اگر کوئی مجبوری ہو جائے، کسی کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے کبھی، تو کوئی کلاس اگر مس ہو جائے تو وہ آن لائن اس کلاس کو اٹینڈ کر لیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ کلاس چونکہ ہمارے سیدی مرشدی حضرت بابا مخدوم مانگت شاہ سائیں سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلیفہ اول و اکبر کے حکم پر آغاز کیا گیا ہے اس کلاس کا، تو اس کلاس کا جو بھی اجر و ثواب ہے ہم انہی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور ہمیں اسے بہترین طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ تعوذ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے آغاز میں کسی بھی سورت کے آغاز میں شامل نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک سورت میں یہ ایک آیت کا حصہ ہے، لیکن علماء کرام نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اخذ کر کے مسئلہ کہ تعوذ تلاوت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے تعوذ کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ ہم اس کلاس میں جو کوشش کی ہے ہم نے وہ 6 کتب سے 6 علماء کرام سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ کا ترجمہ تفسیر نعیمی اور تفسیر حسنات سے لفظی ترجمہ لیا گیا ہے۔ اس کے نوٹس آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بعد میں شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کو نوٹ کرنے میں، اپنے نوٹس بنانے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے ایک ایک لفظ کا، اس کے بعد پھر ہم محاورتاً یعنی پورے جملے کا اردو کے جملے میں کیا مطلب ہوگا وہ پڑھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ ہم تفسیر نعیمی سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، باللہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، با اور اللہ۔ با ایک حرف بھی ہے اور ایک لفظ بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، ساتھ۔ موقع کی مناسبت سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ با کا ترجمہ تفسیر نعیمی میں کی لکھا گیا ہے۔ من سے شیطان، شیطان، رجیم نکالا ہوا۔ تفسیر الحسنات میں ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، من سے شیطان، شیطان، رجیم مردود۔
میں نے 2 علماء کرام کا لفظی ترجمہ پڑھا، آپ نے غور کیا ہوگا تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو اور واضح کر دوں کہ جن علماء کرام کا میں نے کتب سے یہ نوٹس بنائے ہیں، وہ علماء کرام چند سالوں کے فرق سے انہوں نے یہ اپنی کتب تحریر کی ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ اردو زبان میں تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اردو زبان اگر صحیح طریقے سے سیکھنی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی دینی کتب سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ہمیں موجودہ دور کی کتب کے ساتھ ساتھ پرانی کتب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایجادات ہوتی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جو پہلے وقت میں نہیں تھی آج ہیں، اس کی مناسبت سے زبان میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ گفتگو کرنے کا انداز تبدیل ہوتا جاتا ہے، الفاظ میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہی چیز آپ نوٹ کرتے جائیں گے جب ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں کتنا فرق آیا ہے۔ اب ہم محاورتاً ترجمہ پڑھتے ہیں، با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں طاووس کا ترجمہ ہے، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تفسیر الحسنات میں ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی ایک کتاب میں ترجمہ لکھا ہے، میں باریابی کی کامل امید رکھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو نیکی سے دور اور حسد کی آگ میں جلنے والا ہے۔ اب ہم نے طاووس کا ترجمہ پڑھا، تو کوشش کیجئے کہ آئندہ جب بھی طاووس پڑھیں تو یہ سوچ کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے آپ طاووس پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت مزید زیادہ ہوگی۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی ذہن میں کوئی خیال برا آئے جو کسی کے لیے منفی سوچ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی ہو، یا اپنی ہی ذات کے لیے اپنے ہی ذات کے حوالے سے کوئی منفی سوچ ہو، اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کی سوچ ہو، تو طاووس کو پڑھیں اور اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں برا خیال ڈال رہا ہوگا، وسوسہ وہم ڈال رہا ہوگا، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے، ترجمے پر غور کر کے دھیان رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تسمیہ، سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت، ہر سورت کی پہلی آیت تسمیہ ہے، سوائے سورہ توبہ کے آغاز میں تسمیہ نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، باللہ میں با ایک الگ لفظ ہے اور اللہ ایک الگ لفظ ہے، اسی طرح سے بسمی یہ بھی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، با اور اسم۔ اسم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، با ساتھ سے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اب ہم تفسیر نعیمی سے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ با ساتھ اسم نام اللہ اللہ، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ تفسیر الحسنات میں ترجمہ ہے، با ساتھ اسم نام اللہ اللہ، رحمان بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ حافظ نظر احمد
اس کا لفظی ترجمہ لکھتے ہیں، با سے اسم نام اللہ، اللہ، رحمان جو بہت مہربان، رحیم جو رحم کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا۔ میں نے آپ کے لیے یہ مختلف کتب سے نوٹس بنائے ہیں، لیکن آپ کو جو آسانی ہو، آپ اگر ایک ہی ترجمہ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنے نوٹس میں ایک ہی ترجمہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو، آپ کے دل کو بھائے، جو آپ کو یاد کرنا آسان ہو، جس سے آپ کو مطلب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے، آپ وہ ترجمہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، چاہے تو آپ سارے کر لیں اور چاہے تو آپ ایک کر لیں۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کنز الایمان میں ترجمہ لکھا گیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صرف اسم استعمال ہوئے ہیں۔ ہم اردو گرامر میں پڑھتے ہیں نا، اسم فعل حرف فعل ہوتا ہے کسی کام وغیرہ کا کرنا، تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ صرف اسم استعمال ہوئے ہیں، فعل نہیں استعمال ہوئے، یعنی یہ نہیں کہا گیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عربی کے جو جملہ ہے، جو تسمیہ ہے، اس میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، سارے اسم ہیں۔ تو جو یہ ترجمہ لکھا گیا ہے کنز الایمان، اس میں یہ کوشش ہے کہ عربی سے قریب تر ہو۔ عربی میں بھی اسم استعمال کیے گئے ہیں، فعل نہیں لکھا گیا، تو قریب تر اسی حساب سے اسی مطابق رہے ترجمہ بھی۔ تفسیر نعیمی میں لکھا گیا ہے ترجمہ، بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ اب ان مفسر نے تھوڑی سی ترتیب کو اردو زبان کے مطابق ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر کے لکھ دی ہے، یعنی رحمان اور رحیم صفت تسمیہ میں آخر میں آ رہی ہے، لیکن انہوں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں پہلے بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام سے جو آغاز ہے اس کو بعد میں لے آئے ہیں، یعنی بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ تفسیر حسنات میں ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ہے شامل کر لیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پورا مفہوم اردو زبان کے مطابق اسے اپنی قومی اور مادری زبان کے مطابق مفہوم سمجھ میں آ جائے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب انہوں نے ہے شامل کیا ہے تو کہیں پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ 1400-1500 سال پہلے تھا، تو یہ تو اس وقت کے لیے ہوگا، اب کے لیے نہیں ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو ماضی کا ہے، تو اس لیے انہوں نے ہے کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب جو پڑھے گا قرآن پاک، چاہے وہ قیامت کے قریب تر پڑھے، جو بھی قرآن پاک پڑھے گا اس کے جس وقت وہ پڑھ رہا ہے اسی وقت کے لیے اس کا معنی وہ تصور کرے گا۔ حافظ نظر لکھتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ضیاء القرآن میں ترجمہ لکھا گیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر مفسر نے پورا ترجمہ اردو کے جملے کے مطابق، اردو کے کلام اور گفتگو کے مطابق پورا جملہ بیان کر دیا ہے، جس میں بہت سے لفظ جو ہیں وہ تسمیہ میں عربی زبان میں موجود نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس کا محاورتاً جملہ اردو میں کریں گے تو یہ پورا جملہ اس طریقے سے بن جائے گا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ جب ہم بسم اللہ
کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں یا شروع کرنے جا رہی ہوں۔ تو کس کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کر لیں کہ رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت کی صفت ہے، رحم کی صفت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان میں رحمت کی اور رحم کی صفت کچھ کسی اور شان سے بیان کی گئی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، اور لفظ رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحم کی شان جو ہے وہ دوسرے زاویے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ چونکہ ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے، ہم نے ترجمہ تک رہنا ہے، اس لیے اس سے زیادہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گی۔ عرفان القرآن میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عرفان القرآن ہی کے انگلش کے ترجمے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ اسے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انگلش کی وکیبلری بڑھتی جائے گی، اور اگر آپ آئندہ کسی کو پڑھانا چاہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی اردو نہ سمجھتا ہو اور انگلش سمجھتا ہو، تو آپ کو انگلش میں پڑھانا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ خود پڑھا ہوگا۔ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ کمپیشنیٹ دا ایور مرسیفل۔ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میں گروپ میں ابھی بھیج دیتی ہوں پکچرز، جو ہم نے 2 پیجز پڑھے ہیں اس کی، تو آپ نے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے جانا ہے۔ آپ نے نوٹس لازمی بنانے ہیں، اور ان کا جتنے ہم نے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو ترجمہ آتا ہو، آپ کے ذہن میں ہو، لیکن آپ نے ان لفظوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ میرا لاسٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے آپ نے اس کو یاد ضرور کرنا ہے، لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ ترجمہ بھی، کیونکہ آغاز سے پہلے سبق سے ہی محنت جاری رکھیں گے تب ہی آگے ہمیں آسانی ہوگی۔ آپ نے ایک بھی کلاس کو بالکل ہلکا پھلکا نہیں لینا، سبق روز یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہر مہینے کے آخر میں جتنا ہم نے پڑھا ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ٹیسٹ آپ لوگ کر کے اور گروپ میں بھیج دیں گے تصویر بنا کے، اور وہ ٹوٹل 100% آپ کی اپنی ایمانداری ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آج سے ہی شروع کریں گے یاد کرنا، تبھی آپ ٹیسٹ میں بھی صحیح طریقے سے اس کو حل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے، ہمارے علم کی رکاوٹ ہو یا ہماری جو سہولیات کی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے۔ ہمیں اگر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم پڑھا نہیں سکتے، تو ہماری ان بیماریوں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس فیض کو جو رب کائنات ہمارے ذہن و دل پر نازل فرما رہا ہے، ہمیں اس فیض کو آگے بھی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔